اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 جنوری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران برج اسد والے افراد اپنے شہرت اور مشہوری کے خواہشمند ہوں گے اور اس کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ برج اسد والے افراد جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان تھے، اس اشرے کے دوران ان کو وراثتی معاملات میں مثبت پیش رفت دیکھنے میں آئے گی اور اس بات کے بھی کبھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اس وراثت کا ان کو حصول ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران پچھلے کچھ عرصے جو دماغی پریشانیاں، دماغی ٹینشنیں آپ کے اور بنی ہوئی تھیں، وہ بھی اس اشرے کے دوران کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آپ کو کچھ ذہنی حوالے سے سکون ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ صحت کے معاملات میں کچھ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت کے دوران برج اسد والے افراد جنسی امراض کا بھی شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان معاملات کے حوالے سے یہ لوگ خاصے فکر مند بھی اور پریشان بھی رہیں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بھی کچھ خرابی دیکھنے میں آئے گی، خاص طور پر وہ افراد جو گھر سے باہر بھی کوئی عشق محبت کا معاملہ رکھتے ہیں کو اس وقت کے دوران بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ آپ کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ ان وجوہات کی وجہ سے بھی اپنے شریک حیات کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے وقت کے دوران حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے وابستہ جو کام ہیں ان کے حل کے حوالے سے آپ کو کچھ ناجائز ذرائع کا استعمال کرنا پڑے گا، پھر ہی آپ کے کام حل ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ کاروباری صورتحال کی بات کی جائے تو اس اشرے کے دوران پچھلے کچھ عرصے کے وقت کے نسبت کاروباری صورتحال میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ بہرحال وہ افراد جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں، ان کے اپنے شریک کار کے ساتھ جو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی تھی وہ دور ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس اشرے کے دوران ان کے آپسی تعلقات میں مزید خرابی بھی آنے کی توقع ہے۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس اشرے کے دوران ان کی پریشانیاں، ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ لوگ جو سواری خریدنے کی خواہش مند ہیں یا مکان وغیرہ خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس اشرے کے دوران ان کی یہ خواہش، یہ تمنا پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ملازم پیشہ افراد کی بات کی جائے تو اس اشرے کے وقت کے دوران دفتری معاملات کے دوران کچھ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے دوران ان معاملات سے کچھ دور رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس اشرے کے دوران یہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یا اللہ یا کبیر، 3 تسمیہ آپ نے سے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران نقد رقم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 25 جنوری کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 21، 22 اور 23 جنوری کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔